الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایسی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس کی نگرانی پر ایسے فرشتے مقرر ہوں گے جو تند خو ہیں، زبردست ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم کر دیں، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، اپنا عذر مت پیش کرو آج کے دن، تم کو وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں چند باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم خود کو اللہ تعالی کے حکموں کا پابند کریں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کریں۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں جو ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے، کہ ہم جو ہے گناہوں سے بچیں اور احکام الہیہ کو پورا کریں، لیکن گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو منع کیا ہے، ان کاموں سے اپنے گھر والوں کو روکو، اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے، ان کاموں کا اپنے گھر والوں کو حکم کرو۔ یہ طریقہ جہنم کی آگ سے بچنے کا خود بھی ہے اور گھر والوں کو بھی بچانے کا طریقہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں ہم خود جو ہے نماز کے پابند ہیں، وہیں پر ہم جو ہے اس بات کی بھی کوشش کریں کہ ہماری بیوی، ہمارے بچے وہ بھی نماز کے پابند ہوں۔ یہ نہیں ہم خود تو جو ہے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں، لچھے دار تقریریں بھی کرتے ہیں، لیکن خود ہماری بیوی نماز نہیں پڑھتی، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی۔ تو یہ نماز چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو فرشتے ان سے ایک سوال کریں گے کہ تم جو ہے جہنم میں کس وجہ سے آ گئے؟ کیا تم کو کوئی سمجھانے والا نہیں پہنچا تھا جس کی وجہ سے تم جو ہے جہنم میں آ گئے؟
تمہارے جہنم میں آنے کی کیا وجہ تھی؟ تو اس وقت جہنمی جواب دیں گے، قرآن پاک کے اندر ہے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہمارا کوئی گناہ نہیں تھا، بس یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز جو ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھو گی، تو اس لیے ہمیں جو ہے اس کی بہت پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ تھا، نماز کا پابند تھا، لیکن بیوی جو تھی وہ بدشوق تھی، اتنی نماز کی پابند نہیں تھی۔ ایک دن جمعے کا دن تھا، کھیتی میں پانی لگنے کو تھا، اور خاص اسی ٹائم پر، جو ٹائم جمعے کا تھا اسی ٹائم پر جو ہے کھیتی کو پانی لگنا تھا، کیونکہ لائٹ وغیرہ اسی ٹائم پہ آتی تھی۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ آج جو ہے تم کھیتی کو پانی لگا دو جا کر کے۔ پانی لگانے کے بعد اگر جو ہے وقت سے پانی لگ جاتا ہے، جمعے کا ٹائم باقی رہتا ہے، تو بعد میں نماز پڑھ لیجیے گا۔ اس اللہ کے بندے نے کہا کہ نہیں، نماز تو جو ہے میں اپنے وقت پر ہی پڑھوں گا، بعد میں اگر پانی بچے گا تو پانی لگاؤں گا، ورنہ کوئی بات نہیں۔ بیوی خاموش ہو کر کے بیٹھ گئی۔ اب جب جانے لگا تو پھر دیکھا کہ ان کا جو اونٹ تھا وہ اونٹ بھی غائب ہے۔ تو بیوی نے پھر شکایت کی، کہا دیکھو تم تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، ہمارا اونٹ غائب ہو گیا ہے، لہذا اگر اونٹ کو تلاش نہ کیا تو آپ کافی دیر کے بعد میں واپس آئیں گے، تو پتہ نہیں وہ اونٹ کہاں چلایا جائے گا، تو ہمیں بہت دشواری ہو جائے گی۔ اتنا قیمتی اونٹ ہے ہمارا، اسی پر ہم سواری کرتے ہیں، اسی سے ہم کہیں جاتے ہیں، لہذا اس کو تلاش کر لاؤ، ابھی یہیں کہیں پاس میں ہوگا۔ وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ نہیں، پہلے میں جمعے کی نماز پڑھ لوں، اس کے بعد میں تلاش کروں گا۔ وہ نماز پڑھنے چلا گیا، نماز پڑھ کر کے واپس آیا تو دیکھتا کیا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے دروازے پر بندھا ہوا ہے۔ گھر میں داخل ہوا، بیوی آٹا گوندھ رہی تھی۔ بیوی سے معلوم کیا کہ بتاؤ یہ اونٹ کیسے آیا؟ تو کہا کہ آپ چلے گئے تھے، 4-5 کتے اس اونٹ کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور یہ دوڑتا ہوا گھر کی طرف آ رہا تھا، کتے بھونکتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ اونٹ گھر پہ آ گیا، تو میں نے اس کو دروازے سے باندھ دیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان، نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ کو جو ہے خود بخود وہاں پر کتوں کے ذریعے سے بھیج دیا۔ اب رہا یہ کہ وہ نماز پڑھ کر کے آ گیا تھا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے ایک کام تو بنا دیا، چلو اب میں اپنی کھیتی کو پانی لگا کر کے آتا ہوں۔ کھیت میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پورا کا پورا کھیت اس کا بھرا ہوا ہے، پورے کھیت میں پانی لگا ہوا ہے۔ ادھر ادھر دیکھا تو دوڑ کر کے اس کا ایک پڑوسی آیا، اس نے کہا بھائی مجھے معاف کرنا، میں اپنے کھیت میں پانی لگا رہا تھا، لیکن مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ تمہارے کھیت میں کہاں سے جو ہے یہ پانی کٹ گیا، جس کی بنا پر جو ہے آدھا میرے میں جانے لگا، آدھا آپ کے میں جانے لگا۔ جب میں نے دیکھا تو پتا چلا کہ آپ کا پورا کھیت پر ہو گیا، بھر گیا ہے۔ تو یہ کیا، اس موقع پر بھی اس بندے نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ جو ہے بن مانگے عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، نماز کی برکت ہے۔ ہم جو ہے نماز کی پابندی کریں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، نماز کو کاموں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ کاموں کو آپ پیچھے کیا جائے، پہلے نماز کو ادا کیا جائے۔ خاص طور پر عورتیں اس معاملے میں بہت زیادہ غفلت برتتی ہیں۔ چند مہمان آ جائیں تو یہ سوچیں گے چلو اب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے مہمانوں کو کھانا کھلا دیں، پہلے مہمانوں کو ناشتہ کرا دیں۔ تو وہ ناشتہ کرانے میں، کھانا کھلانے میں اتنا ٹائم لگا دیتی ہیں جس کی بنا پر وہ نماز کا ٹائم ہی نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، نماز کی پابندی کریں۔ جب نماز کا ٹائم ہو تو فوراً نماز کو پڑھیں، سب سے پہلے سارے کاموں کو چھوڑ کر نماز کو ادا کریں۔ جب ہم نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اور کام بھی صحیح طریقے پر وقت کے ساتھ ہونے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہم سب کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو خود بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔